عبادت صرف اللہ کا حق ہے. اور آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، مگر جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہ ہم کو کیوں کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، تم نماز پڑھو؟ اس کو کیا ہمارے نماز کی ضرورت ہے؟ سوال. ہمارے روزوں کی اس کو ضرورت ہے؟ جبکہ ہم جانتے اللہ بے نیاز ہے. اب اس کے لیے آپ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام جنات اور تمام انسان، سارے جنات سارے انسان ایک زمین کے اوپر جمع ہو جائیں اور وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی فرما برداری کریں اور ذرہ برابر نافرمانی نہ کریں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا. اتنا انسان ایک زمین پر جمع ہو کر وہ اگر اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات اور سلطنت میں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوتا ہے. اس سوال کا جواب جو اگر آپ سے کوئی پوچھے، اور ایک مسلمان کو اپنی ایمانی قوت کو بڑھانے کے لیے، اللہ بے نیاز ہے اور ہم اس کے عذاب سے بچ سکیں، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ کا حق، اللہ نے ہم پر بہت سے احسانات کیے ہیں، بہت سے احسانات کیے ہیں، اور عبادت کے اندر دو چیزیں، ایک کیا ہے؟ محبت، اور دوسرے تذلل اور خاکساری. پولائٹنس، نرمی، دل کی، سوچ کی، اور جو باڈی لینگویج ہے اس کی. بات کو سمجھنے کے لیے، جب کوئی آپ کے اوپر احسان کرے، مجھ پر احسان کرے، تو ہمارا دل اس کے تعلق سے کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے. ہماری سوچ اس کے تعلق سے نرم ہو جاتی ہے، ہمارا رویہ اس کے تعلق سے نرم ہو جاتا ہے، اس میں خاکساری، اور اس کے احسان کی وجہ سے ہمارے دل میں اس کے لیے کیا پیدا ہوتی ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے. محبت، تواضع. اب اللہ کے احسانات سوچئے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنا کر اس دنیا میں لایا. کیا ہماری مرضی تھی؟ ہماری مرضی تھی؟ نہیں. اور مخلوق کو دیکھیے آپ اور اپنے آپ سے سوال پوچھئے، کیا تمہیں یہ جو کتا گھوم رہا ہے، کیا تمہیں یہ بننا پسند ہے؟ آپ کہیں گے نہیں 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 نہیں. اللہ نے آپ کو بنایا؟ نہیں. اللہ نے آپ کو انسان بنایا، آپ کے اوپر احسان کیا. دیکھتے جائیے اللہ کی مخلوق کو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، یہ اس کا احسان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کیسی کیسی صلاحیتوں کو رکھا، یہ اس کے بے شمار احسانات ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے بہت سی نعمتوں کو انسانوں کے سامنے لایا تاکہ انسان پہچانے اپنے آپ کو، اپنے محسن کو پہچانے، اور اپنے محسن کو پہچان کر اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں، اس کی نافرمانی سے بچ کر. کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر 31 مرتبہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ نے اپنی نعمتوں کو بتایا، انسان بنایا، بہت سی نعمتیں ہمیں عطا کی. سوچئے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ مصلیان، خطبہ حاجہ کے بعد سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 کو آپ نے سماعت فرمایا، اور اسی نسبت سے ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں اس عنوان کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اس عنوان کو دو طرح سے اگر ہم سمجھیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ سوال کسی غیر مسلم کی طرف سے ہماری طرف آ سکتا ہے، ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس نے ہم سے سوال پوچھا، تو اس کا جواب ہے یہ عنوان نمبر 1۔ اگر وہ ہم سے سوال نہ بھی پوچھے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اس کو پہنچانا ہے کہ اس کو بھی اللہ کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو گویا برعکس ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ بات ایک ہی ہو گئی۔ اس نے ہم سے سوال پوچھا کہ آپ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، یا ہم نے ان سے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں تمہیں پتہ ہے؟ ان دونوں کا جواب ہے یہ۔ اور دوسرے، ایک مسلمان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے معلوم ہو جائے، اسے بھی معرفت ہو جائے، اسے بھی سمجھ آ جائے کہ ہم جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو کیوں۔ اور جو مسلمان بے عملی کا شکار ہے، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، اسے بھی جاننا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس عنوان کے سوالیہ انداز کی وضاحت کے بعد اب آئیے ہم اس عنوان کی تفصیلات کی طرف دھیرے دھیرے بڑھیں۔ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس کا سادہ سا جواب تو یہی ہے جو یہ آیت ہے سورہ ذاریات کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ یہ سادہ سا جواب ہے۔ اب مزید اس کی وضاحت کے لیے، اس کی تفصیل کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، پرپس فل پیدا کیا ہے، بغیر مقصد کے نہیں پیدا کیا۔ اور اس حوالے سے آپ کسی بھی چیز کے اوپر نگاہ ڈالیں، چاہے درخت کا ایک پتا کیوں نہ ہو، اگر آپ غور کریں کہ درخت کے اوپر یہ جو پتا ہے اس کے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے، تو وہ اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو بتائے گا۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ورکش دفتر است معرفت کردگار۔ یعنی درخت کا ایک سبز پتا بھی وہ خالق کائنات اس کو پہچاننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جس خالق نے اس پتے کو بنایا ہے، اس کو تخلیق کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ پتا جو درخت کے اوپر ہے سورج کی روشنی کو جذب کرتا ہے
اور اپنے اندر غذا پیدا کرتا ہے، اور وہ غذا پتوں کے راستے سے، تنوں کے راستے سے جڑوں تک پہنچتی ہے، اور اس سے جڑیں طاقتور ہوتی ہیں اور زمین میں اور گہری جاتی ہیں، پانی کو سینچتی ہیں اور آخری پتے تک پانی پہنچاتی ہیں۔ اس کو سائنس کی زبان میں کہتے ہیں فوٹو سنتھیسس کا عمل۔ کھانا جو پتوں میں تیار ہوا جڑ تک پہنچا، اور جڑوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور پانی کشید کر کے زمین سے آخری پتے تک پہنچایا، گویا کہ ایک عمل جاری ہے درخت کے اندر۔ یہ ایک مثال سامنے رکھی گئی۔ ایسے ہی آپ کائنات کی کسی بھی چیز کے اوپر نگاہ ڈالیں، غور کریں، تو پتہ چلے گا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو قرآن میں الگ الگ انداز میں بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے اللہ کے عقل مند بندے، سمجھدار بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نبیوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، تو ان کے الفاظ کو قرآن کے اندر نقل کیا گیا ہے سورہ آل عمران میں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے کسی بھی چیز کو عبث اور باطل اور بیکار نہیں پیدا کیا، بلکہ ہر چیز کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو پہلی بات کیا ثابت ہوئی کہ اللہ نے ہر چیز کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ حقیر سے حقیر چیز کو آپ دیکھ لیں، اس کو اللہ نے مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ نمبر ایک، پوری کائنات جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں کوآرڈینیشن کرتی ہے، باہمی ربط رکھتی ہے اور کوئی نتیجہ برآمد کرتی ہے۔ لہذا مثال کے طور پر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ وہی وہ اللہ تعالیٰ ہے جو آسمان سے بارش کو برساتا ہے، آسمان سے بارش کو برساتا ہے۔ آسمان کے ساتھ کوآرڈینیشن کیا اس بارش کے پانی نے، اور اس کے بیچ میں جانے کتنی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں۔ وہ بارش زمین کے اوپر برسی اور مردہ زمین زندہ ہو گئی، ہری بھری ہو گئی۔ اس طرح یہ پوری کائنات ایک دوسرے کے ساتھ میں کوآرڈینیشن کرتی ہے اور کچھ نتیجہ برآمد کرتی ہے۔ اس طرح کائنات کو اللہ نے مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور جتنی چیزوں کو پیدا کیا وہ باہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے، تعاون کرتی ہے اور کوئی نتیجہ دیتی ہے۔ جو نتیجہ وہ دیتی ہے اس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے۔ بارش برستی ہے، کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ ہم کو۔ زمین سے اناج اور ہریالی اگتی، کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ ہم کو۔ معلوم ہوا کہ یہ پوری کی پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، بامقصد پیدا کیا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہے، کوئی نتیجہ برآمد کرتی ہے، اس کا فائدہ ہم کو پہنچتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے، جب ہر چیز کو اللہ نے مقصد کے ساتھ پیدا کیا تو پھر ہم کو کس لیے پیدا کیا؟ سوال جو ہمارا عنوان بھی ہے، ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ افحاسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تم کو عبث اور بیکار پیدا کیا ہے؟ ہم نے درخت کے ایک پتے کو تک عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا، تو پتے کے مقابلے میں اور ایک باریک حقیر سے کیڑے کے مقابلے میں تم کو جو پیدا کیا کہ تم اپنی تخلیق کو ایک بہترین تخلیق دیکھتے ہو، تو تمہیں ایسے ہی عبث پیدا کیا، بیکار پیدا کیا۔ افحاسبتم انما خلقناکم عبثا۔ اب دیکھیے کہ ان تمام کے تمام سوالات کے جوابات کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، اس کا جواب کون دیتا ہے؟ اس کا جواب اللہ کے انبیاء دیتے ہیں کہ تم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ نبی کے علاوہ اس کا کوئی بھی انسان جو غیر نبی ہے جواب نہیں دے سکتا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے اپنے رسولوں کو، اپنے فرستادہ یعنی پیغمبروں کو چنتا ہے۔
اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنا رسول منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، اور اپنی مرضیات کو، اپنے پیغامات کو اس نبی کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچاتا ہے، اور وہ نبی بتاتا ہے کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا۔ اب نوح علیہ السلام سے آپ چلیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان کے درمیان ایک زمانی وقفہ ہے، ٹائم کے اعتبار سے ڈسٹنس ہے، ہزاروں سالوں کا، لاکھوں سالوں کا ڈسٹنس ہے، مگر ایک نبی جو آتا ہے اور صدیوں کے بعد دوسرا نبی آتا ہے، اس کے بعد دوسرا نبی آتا ہے، کسی کی باتوں کے اندر اختلاف نہیں ہوتا، اتنے گیپ کے باوجود سب ایک ہی بات کہتے ہیں، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ جبکہ دنیاوی کسی بھی علم کو آپ دیکھ لیجئے کہ 100 سال پہلے جو بات کہی تھی کسی فلسفی نے، کسی سائنسدان نے، 100 سال کے بعد دوسرا آ کر اس کی بات کو رد کرتا ہے۔ مگر نبیوں کی پوری اتہاس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب کی ایک ہی بات ہے، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ اس کا جواب ایک ہی ملتا ہے، عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور پھر جو لوگ ان نبیوں کی باتوں پر ایمان لے آتے ہیں، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت کا وہ حصہ ہم نے سنا، تو وہ عقل مند لوگ، اولو الالباب لوگ کہتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ پکار لگاتا ہے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو تخلیق کیا ہے، اس کو جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو جس فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے وہ فطرت اسلام ہے، وہ اسلام کے مطابق اس کا نیچر ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اس حقیقت کو اللہ کے نبی نے یوں بیان کیا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام فطرت کے اوپر، نیچر کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ او يُنَصِّرَانِ او يُمَجِّسَانِ او کما قال، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یعنی ماحول اور اس کے ماں باپ وہ اس کی فطرت کو گویا کہ مسخ کرتے ہیں، اور غلط تعلیمات کے ذریعے سے، غلط عقائد کے ذریعے سے اس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے۔ ورنہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلامی فطرت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ایک آم کی گٹلی میں پورا آم کا درخت موجود ہے، اس کو مناسب زمین ملے، کھاد پانی ملے تو اس سے جو درخت نکلے گا وہ آم کا، اسی طریقے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام کے ساتھ، اس کو اگر ماحول ملے، حالات ملے، تو اس کے اندر سے جو چیز نکلتی ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اور اسی کی دعوت انبیاء دیتے ہیں، اور جب یہ دعوت ان کے کانوں میں پڑتی ہے عقل مندوں کے، اولو الالباب کے، وہ فوراً لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو نبیوں کی اس دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے کہ وہ بتاتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے اس آیت کے اندر، جیسے اس کلمے کے ساتھ اس کو آپ جو ہے وہ تقابل کریں، کمپیریزن کریں۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، پہلے نفی ہے، پہلے ہر چیز کو رد کر دیا گیا، نہیں ہے کوئی معبود الا ایکسپٹ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی پہلے جب ہر چیز کی نفی ہو گئی، اس کے بعد اس بات ہو گیا تو بات میں بہت زیادہ وزن پیدا ہو گیا۔ اگر یہ بات ایسی ہو کہ اللہ ہی معبود ہے، اس سے زیادہ وزن کون سی بات میں پیدا ہوتا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود، صرف اللہ، اس میں زیادہ وزن ہے۔ ایسے ہی ہم نے نہیں پیدا کیا انسان کو اور جنوں کو مگر
صرف اپنی عبادت کے لیے، یعنی ہماری پیدائش کا مقصد صرف خالصتاً اللہ کی عبادت ہے۔ اب سوچئے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی وہ مقصد اگر پورا نہ کرے تو اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ مائکروفون، یہ مائک کیوں بنایا گیا؟ اس کا ایک پرپس ہے۔ اگر یہ کام نہ کرے اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر وہ ریپیئر نہ ہو اس کو اٹھا کے خربان میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، یہ کام نہیں کر رہا۔ یہ لائٹ کیوں بنائی گئی ہے؟ اس لیے کہ روشنی نہیں دے رہی ہے، آپ نے اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی، جب یہ ریپیئر نہیں ہوئی تو پھر آپ نے اس کو ہٹا دیا۔ ایسے ہی اگر ہم کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ہم اگر اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں تو گویا اپنے پیدائش کے مقصد کو سرو نہیں کر رہے، پورا نہیں کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ جب کوئی آپ سے سوال کرے کہ جیسے میری پیدائش کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے، ایسے تمہاری پیدائش کا مقصد بھی صرف اللہ کی عبادت ہے، اور اگر میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو ہماری زندگی عبث ہے اور بیکار ہے، بغیر مقصد کے اگر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بندگی کے لیے آئی ہے، زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی زندگی شرمندگی۔ اگر انسان اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے تو اس کی زندگی ایک شرمندگی کی تعبیر ہے، وہ دھرتی کا بوجھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اس کے اوپر مسلسل جاری اور ساری ہے، اور وہ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا اس کی عبادت نہیں کر رہا۔ لہذا اب آپ دیکھیں ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کی صرف عبادت کرنے والے بھی بندے دنیا میں موجود تھے، ہیں اور رہیں گے، مگر ایسے بھی تو اللہ کے بندے ہیں کہ جو اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ 3 کیٹیگریز ہو گئی۔ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اب ان 3 کیٹیگریز کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہلو کو ہم سمجھیں۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نہیں کرتے۔ ایک کیٹیگری یہ ہو گئی۔ دوسری، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اور کچھ ہیں جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ بیان کیا اور ان تینوں کیٹیگری کا ذکر کیا، تو ہم میں سے ہر انسان دیکھے کہ وہ کس کیٹیگری میں ہے۔ وہ صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت تو نہیں کر رہا، تو معلوم کرے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ربوبیت کرتا ہے اس نے اس کا جو ذکر کیا قرآن میں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جنہوں نے بنا لیے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ أَرْبَابَ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رب بنا لیے ہیں، اور وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ عبادت کے ساتھ یہاں پر اب جو ہے وہ محبت کا لفظ آیا، اس لیے کہ ہمارا اب اگلا جو ذیلی عنوان ہے اس ٹاپک کا وہ اللہ سے محبت ہی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ خاکساری اور محبت ہی کا ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن میں جب ایک آیت نازل ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر
من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کچھ ارباب بنا، اپنے علماء کو اور اپنے رہبان کو رب بنا لیا ہے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کی عبادت بھی کر رہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے؟ احبار یعنی علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا. تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ یہ صحابی تھے، پہلے یہ عیسائی تھے، انہی کے بارے میں بات تھی، نصارہ کے بارے میں. تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو کبھی بھی رب نہیں کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا وہ لوگ جس چیز کو حلال کہتے تھے تم اس کو حلال سمجھ کر اختیار نہیں کرتے تھے، اس کو قبول نہیں کر لیتے تھے؟ کہا ہاں ایسا تو ہے. وہ لوگ جس چیز کو حرام کہتے تھے جبکہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے تم اس کو حرام سمجھ کر چھوڑ نہیں دیتے تھے؟ کہا ہاں ایسا تو ہے. کہا یہی تو ان کو رب بنانا ہے، یہی تو ان کو رب بنانا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہاں پر رب ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ من دون اللہ بھی ارباب بنائے ہیں لوگوں نے. تو اس لیے ہم صرف اور صرف اللہ کو رب مان کر صرف اس کی عبادت کریں. اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. انسانوں کی اکثریت اللہ کو مانتی تو ہے، مانتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ شریک بھی ٹھہراتی ہے، اس کے ساتھ شرک بھی کرتی ہے. تو ہم اس سے بچ سکیں اس لیے خالصتاً ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اب آئیے ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے معلوم ہو جائے کہ عبادت کا مطلب کیا ہے. یہ ہم سے خاص ہے. اب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہمیں معلوم تو ہو کہ عبادت کیا ہے، عبادت کا مطلب کیا ہے. ہم عبد ہیں، عبد جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، تو عبد کیا ہے، عبادت کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہو. دیکھیے عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی ویاکھیا کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں العبادت اجماع اصلین، عبادت دو چیزوں کے جمع ہونے کا نام ہے. عبادت مطلب کیا؟ دو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں. غایت الحب یعنی انتہا درجے کی محبت اللہ تعالیٰ سے. ہم اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں نا، اور بہت سی چیزوں سے کرتے ہیں، مگر انتہائی محبت کس کی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی. غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، اور انتہا درجے کا تذلل اور خاکساری اور تواضع اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ اس کی روح ہے عبادت کی. اب ایک آیت کو اگر ہم سامنے لائیں تو بات واضح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ. کہ نبی کہہ دیجئے، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے تم کو تمہارے باپ، تم کو تمہارے بیٹے اولاد، تم کو تمہارے بھائی، تم کو تمہاری بیویاں، تم کو تمہارے رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، وہ تجارت جس کے نقصان کا تم کو اندیشہ ہے. جیسے آپ لوگ اپنا کام دھام چھوڑ کر آئے ہوں گے تو نقصان تو ہو رہا ہوگا. وہ تجارت جس کے نقصان کا تم کو اندیشہ ہے، وہ گھر جو تم نے بہت سجائے ہیں، اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے، خوبصورتی کے ساتھ اس کو سجایا ہے. اب کتنی محبتوں کا ذکر ہوا یہاں پر؟ 8 محبتوں کا. احب الیکم تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی راہ میں جد و جہد اور محنت اور مشقت سے. اب آپ دیکھیں
انتہائی محبت اگر اللہ تعالیٰ سے ہوگی عبادت کے اندر، انتہا درجے کی محبت، یہ مطلب ہے عبادت کا، اور انتہا درجے کی خاکساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اور جب ہم انتہا درجے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت کسی اور سے نہیں کرتے. لہذا اب سمجھیں کہ اگر محبت اور انتہا درجے کی خاکساری، تواضع، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر ہے، یہ پھر صرف اللہ کے لیے ہوگی. اب کیا چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکتی ہے، یعنی محبت اور خاکساری سے روکتی ہے؟ مکان روکتا ہے. یہ کب روکے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے برابر ہو جائے گی یا اس سے زیادہ ہو جائے گی. مؤذن نے اذان دی تو گویا ایک مسلمان یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ بڑا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، وہ چلا آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے. اچھا، یہ ہو گئی روح اور طاقت. جیسے گاڑی میں پیٹرول ہوتا ہے جس سے گاڑی چلتی ہے، ایسے عبادت کے لیے جو طاقت اور پیٹرول ہے وہ انتہا درجے کی محبت اور خاکساری اللہ کے لیے. اچھا، اس کی ایک اور ڈیفینیشن ہے جو اس کے ظاہر کو بیان کرتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی اندرونی طاقت کو بھی بیان کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ العبادت اسم جامع. عبادت ایک بہت ہی پروفاؤنڈ لفظ ہے، جامع لفظ ہے. جامع تھوڑا سا گاڑا ہے اردو کا لفظ. پروفاؤنڈ انگریزی جو جانتے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، مگر سرل زبان میں سمجھنے کے لیے جس کو آپ کہتے ہیں گاگر میں ساگر، پورا ساگر گاگر میں سما گیا. یعنی یہ لفظ بہت چھوٹا ہے مگر اس کے اندر میننگ بہت زیادہ ہے. جس کو آپ کہتے سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، جس کو آپ کہتے 100 سنار کی اور ایک لوہار کی. یعنی یہ جو عبادت لفظ ہے یہ بہت گہرائی اس کے اندر ہے، بہت گہرائی اس کے اندر ہے. العبادت اسم جامع لکل، اس کے اندر وہ ساری چیزیں داخل ہیں، سب داخل ہیں. کیا کیا؟ لکل ما یحبہ، جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے. دیکھیے ابھی اس سے پہلے جو ہم نے ڈیفینیشن دیکھی اس میں محبت آئی تھی. ہر وہ چیز جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے، اور ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے اندر محبت ہے. یعنی ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہے، تب وہ عبادت بن جاتا ہے. ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہے تو وہ عبادت بن جاتا ہے. ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو اللہ کو محبوب ہے، ما یحبہ وما یرضاہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ سب چیزیں عبادت میں داخل ہیں. من الاعمال، وہ چاہے عمل ہو، والاقوال، اور چاہے وہ قول ہو، عمل ہو قول ہو. ما یحبہ وما یرضاہ من الاعمال والاقوال الظاہر ہو والباطن ہو. وہ عمل چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، وہ قول چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو. مثال کے طور پر بخاری کی آخری روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمات ایسے ہیں جو رحمان کو، اللہ کو بہت محبوب ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، مگر پلڑے میں تو بہت بھاری ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں. ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ ہر وہ کلام جو اللہ کو محبوب ہے عبادت ہے. ہر وہ عمل جو اللہ کو محبوب ہے. اب اس کو الٹ دیں آپ، وہ بھی اللہ کو محبوب ہے، اس کو الٹ دیں. ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، ناراض کرنے والا ہے، عبادت ہے. الٹا کر دیں آپ اس کو.
ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے عبادت ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے عبادت ہے۔ ہر وہ قول جو اللہ کو محبوب ہے، جو اللہ کو پسند ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو گیا۔ اور ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نامحبوب ہے، اس کے غصے کو بھڑکانے والا ہے اور اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس سے بچ جانا یہ بھی عبادت ہے۔ اب وہ عمل، وہ قول چاہے چھپا ہوا ہو چاہے وہ ظاہری ہو، آپ نے مال کو خرچ کیا لوگوں کو دکھا کر، اللہ کو پسند ہے، مگر کب پسند ہے؟ جب آپ کی نیت یہ ہو کہ میرے دینے سے 10 15 20 کو اور طاقت ملے گی، وہ بھی دیں گے مجھے دیکھ کر کہ یہ بندہ دے رہا ہے۔ یہ غریب آدمی، میرے پاس تو پیسے بہت ہیں، ایک غریب آدمی جس کی دن بھر کی کمائی 100 روپیہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو مجھے شرم آنی چاہیے، وہ بھی نکال کر دیتا ہے، اس کا دیکھا دیکھی دوسرا دیتا ہے۔ تو آپ کی نیت اگر یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے شوق اور ترغیب ملے تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ ایسے ہی آپ نے دیا، اور دینے کا مقصد کیا ہے؟ دینے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں کہ واہ کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنا نام، اپنا نبوت، اپنی خواہش، تو یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اس ناپسندیدگی سے بچنا یہ بھی عبادت ہو گیا، اور پسندیدگی والا کام کرنا یہ بھی عبادت ہو گیا۔ وہ بات زبان سے نکالنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے عبادت، وہ بات سے زبان کو روک لینا جو اللہ کو ناپسند ہے عبادت، اب وہ چھپی بھی ہو چاہے وہ کھلی بھی ہو۔ یہ ہے عبادت اور اس کی ڈیفینیشن، اور اسی کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تاکہ ہمیں جب ہم اللہ کو سب سے زیادہ محبوب رکھیں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ ہم کو بھی محبوب رکھے گا۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ تو ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اس سے سب سے زیادہ محبت کریں اور وہ ہم سے محبت کریں، ہم اس کو راضی کریں اور وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ کر کے کس نے دکھائی؟ تمام نبیوں نے۔ یہ کر کے کس نے دکھائی؟ تمام نبیوں کے ساتھیوں نے، صحابہ کرام نے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا والسابقون الاولون، سابقون الاولون صحابہ کی جماعت ہے، من المہاجرین اور مہاجرین، والانصار اور انصار، اور اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری ہے، اس کیٹیگری میں ہم آ سکتے ہیں، والذین اتبعہم بإحسان، اور جو ان گروہ کی اتباع کریں گے احسان کے درجے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آ کے ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں، اللہ ہمارا محبوب ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بات کب سمجھ میں آئے گی؟ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مطلب کیا ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، دیکھیے محبت کی بات آ گئی، تو وہ جبریل علیہ السلام سے کو حکم دیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، جبریل آسمان والوں میں ندا لگاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کی محبت کو زمین والوں کے اندر عام کیا جاتا ہے۔ اب چلیے آگے، ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جو بھی انسان دنیا میں پیسے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کیوں؟ آرام مل جائے، میرے پاس پیسہ ہوگا، ایک اچھا مکان ہوگا، اچھا میرا بیڈ روم ہوگا، اس کے اندر سارا زندگی کا آرام کا سامان ہوگا، سواری ہوگی، نوکر چاکر ہوں گے، میرے پاس جب زیادہ پیسہ ہوگا۔ کیا دنیا کے اندر یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی
لوگوں کو آرام اور اطمینان مل جاتا ہے؟ سوال، ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس کا اگلا پہلو، دنیا میں انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، کیوں؟ کس لیے؟ تاکہ آرام مل جائے، زندگی آرام سے کٹے، اس لیے کماتا ہے، اس لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، ایسے جتنے لوگوں کے پاس پیسہ دولت آ گئی، ان کو آرام آ گیا؟ سوال، آرام مل جاتا ہے، اطمینان قلبی مل جاتا ہے، روح کو سکون اور شانتی مل جاتی ہے؟ اس سوال کو غریبوں پر ڈال دیں۔ ایک انسان ہے جس کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، رہنے کے لیے کوئی ایسا آرام دہ مکان نہیں، بستر بھی اچھا نہیں ہے، ایک وقت کھایا ایک وقت نہیں کھایا۔ کیا ضروری ہے کہ دنیا میں جتنے ایسے لوگ ہیں ان کے دل کو اطمینان نہیں ہے؟ سوال۔ اب سنیے، اللہ رب العزت نے انسان کو جو تخلیق کیا ہے، اس کی تخلیق میں جتنی چیزیں داخل ہیں اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اور اس کے اوپر ایک روایت کے مطابق 4 مہینے اور ایک روایت کے مطابق 4 مہینے اور 10 دن جب گزر جاتے ہیں تو فرشتہ اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھتا ہے، اے ربی ذکر ام انثی، اے میرے رب یہ لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، شقی ام سعید، یہ خوش نصیب ہوگا کہ بدبخت ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس میں روح کو ڈال دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا ہم میں سے ہر ایک کے اندر روح موجود ہے، اور جب اس کو روحانی سکون ملتا ہے تو دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ اور یہ روح جو فرشتے لے کے آتے ہیں عالم ارواح سے اور انسان کے اندر ڈال دیتے ہیں، تو جب وہ روحانی سکون ملتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، تو دماغ کو سکون ملتا ہے، تو پھر اس کے بعد جسم کو سکون ملتا ہے۔ دماغ کو سکون نہیں، دل میں سکون نہیں، بستر آرام دہ، اے سی چل رہا ہے، سب کچھ ہے، مگر نیند نہیں آ رہی، کروٹ بدل رہا ہے کہ سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ تو پھر سکون کیسے ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو کان کھول کر کے کہ اگر سکون ملتا ہے دلوں کو تو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے۔ تو ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں ذہنی سکون مل جائے، تاکہ ہمیں دلی سکون مل جائے، تاکہ ہمیں جسمانی سکون مل جائے۔ جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے، نہ تونگری اچھی نہ تنگ دستی اچھی، جو دل کو پسند ہو وہ حالت اچھی۔ تو پھر اگر وہ غریب بھی ہے تو پتھر کے اوپر سر رکھ کر جب سوتا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے تو تھوڑی ہی دیر میں اس کو نیند آ جاتی ہے۔ اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، تو پھر وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اس کو سکون میسر نہیں آتا۔ اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسی کی مزید وضاحت کے لیے ایک حدیث کو ہم سامنے رکھیں۔ جب انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا، نہ اس کو بیٹھے ہوئے چین آتا ہے، نہ کھڑے ہوئے، نہ چلتے ہوئے، نہ لیٹتے ہوئے کسی کل سکون نہیں آتا۔ ایک حدیث کو سنیں آپ۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بچوں، تفرغ لی عبادتی، تم لوگ اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو۔ تو کیا کروں گا میں؟ املا صدرک غنن، تو میں تمہارے دل کے اندر دل کو غنا سے بھر دوں گا، میں تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا، اور تمہارے سارے دنیا کے معاملات پریشانیاں اپنے پاس لے لوں گا۔ تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تمہارے معاملات کو اپنے ہاتھ لے لوں گا۔
اب ہمارے پرابلمز، ہمارے مسائل، ہماری پریشانیاں اگر اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ لے لے تو کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے تو سکون آئے گا نہیں آئے گا، اطمینان آئے گا نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے آگے وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلْعَتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دل کے اندر فقر اور محتاجی کو ڈال دوں گا۔ فقر اور محتاجی کیا ہے؟ فقر اور محتاجی یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس اس کی آرزو ہے کہ میرے پاس میں لاکھوں پتی ہو جاؤں، لاکھ آ گئے، اب تو اطمینان آ جائے، نہیں آیا، کروڑ ہو جائیں، اب کروڑ کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، اطمینان نہیں ہے، ہاتھ کو کام ہے، پاؤں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، دل کو سکون نہیں ہے، لاکھوں پتی ہو گیا، کروڑ پتی ہو گیا، اربوں پتی ہو گیا، مکان ہو گیا، بنگلہ ہو گیا، کھیتیاں ہو گئی، سکون نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ چاہے اس کے پاس مال و دولت سے بھرے وہ اس کے ہاتھ، مگر پھر بھی دل میں فقر ہے، حل میں مزید اور ملے گا اور ملے گا اور ملے گا، ایسے فقیر بن کر زندگی گزارتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود۔ اور دوسرے غنا کیا ہے؟ اس کی ضد ہے، بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے، مگر اس کے باوجود کیا ہے؟ اطمینان ہے، سکون ہے، نہیں ہے تب بھی سکون ہے، اطمینان ہے، یہ غنا ہے، دل کے اندر اطمینان اور سکون کا ہوگا۔ اللہ کے نبی اس کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک التقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت کا، تقوی کا اور دل کی بے نیازی کا، غنا کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو اے میرے بندو، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، تو میں کیا کروں گا؟ تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تمہارے کام اس کا ذمہ میرے اوپر۔ اور اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے جس کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تو پھر میں تمہارے دل میں فقر اور محتاجی کو بھر دوں گا اور تمہارے ہاتھوں کو کام دوں گا۔ چلو نماز کو ٹائم نہیں ہے، چلو پروگرام ہے، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اور پھر اسی کے اندر زندگی کٹتے کٹتے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بہتات اور کثرت نے تمہیں اس قدر غافل کر دیا ہے کہ قبروں تک پہنچ جاتے ہو، مگر قبر میں پہنچنے، قبروں تک پہنچنے تک اس کو دل کا غنا میسر نہیں آتا ہے، اور محتاجی کا یہ دل لے کر وہ اپنی قبر کے اندر اترتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو غنا سے بھر دے، کہ ہم اس کی عبادت کے ذریعے سے ہمارے دل کو غنا ملے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مڈل کلاس ہو۔ اور اللہ رب العزت ہمارے وقت میں، ہمارے معاملے میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اب اس روایت کو یاد کیجئے جس کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سواری کے اوپر سوار ہیں، اور اللہ کے نبی آپ کو تعلیم دیتے ہوئے کہتے ہیں، یا غلام، اے بچے سن، اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، کچھ باتیں تجھے پڑھاتا ہوں، اس کو اچھی طرح سن لے۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اگر تو اللہ کو یاد رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نصرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو تو قریب پائے گا، اس کی نصرت، اس کی قدرت، اس کی مدد تیرے ساتھ شامل حال ہوگی اگر تو اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کو یاد رکھے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کر اللہ سے سوال کر، اور
دعا کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہ جب بھی ہم دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سے سوال کریں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتی بندوں کا جب ذکر کیا تو فرمایا والذین یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا نہیں مانگتے۔ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کریں۔ جب بھی سوال کر اللہ سے سوال کر، جب بھی استعانت طلب کر اللہ تعالیٰ سے طلب کر۔ یاد رکھ، پوری دنیا جمع ہو جائے، پوری دنیا جمع ہو جائے، تجھے تھوڑا سا فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی جتنا کچھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ پوری دنیا جمع ہو جائے، کس لیے؟ تجھے تھوڑا سا نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اڑ گیا، وہ جفت الصحف، اور جو ہے وہ صحف کتاب بند کر دی گئی۔ معلوم ہوا چھوٹے سے چھوٹا نفع، چھوٹے سے چھوٹا نقصان کس کے اختیار میں ہے؟ النافع، اللہ تعالیٰ۔ الضار، اللہ تعالیٰ۔ جب نافع وہ، الضار وہ، پورا کنٹرول اس کے اختیار میں، تو اس لیے اس النافع کی، اس الضار کی، اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ لہذا اب چلیے، عبادت صرف اللہ کا حق ہے، عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ یہ سوال کبھی کبھی کوئی غیر مسلم پوچھ لیتے ہیں، اور سوال جو ہے وہ آدمی کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ پہلے سوال سنیے، مجھ سے بھی ایک لیکچرار نے سوال پوچھا تھا، سوال بہت اہم ہے اور آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، مگر جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہ ہم کو کیوں کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، تم نماز پڑھو؟ اس کو کیا ہمارے نماز کی ضرورت ہے؟ سوال۔ ہمارے روزوں کی اس کو ضرورت ہے؟ جبکہ ہم جانتے اللہ بے نیاز ہے۔ اب اس کے لیے آپ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام جنات اور تمام انسان، سارے جنات سارے انسان ایک زمین کے اوپر جمع ہو جائیں اور وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی فرما برداری کریں اور ذرہ برابر نافرمانی نہ کریں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے، اتنا ذرہ برابر نہیں ہوتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اس کو اور تھوڑا سمجھنے کے لیے ایک مثال سامنے رکھیے۔ ایک آدمی کی کمپنی ہے، اس میں 100 آدمی کام کرتے ہیں، 100 کے 100 ایماندار ہو جائیں گے تو کمپنی کا فائدہ ہوگا نا؟ کتنا فائدہ ہوگا؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سارے جنات سارے انسان مل کر کریں، اس کی ذرہ بھی نافرمانی نہ کریں، تو بھی اللہ کو ذرہ برابر اس کی کائنات میں، اس کی سلطنت میں بڑھوتری نہیں ہوتی۔ اب اس کو الٹا کر دیں آپ، اللہ کے نبی نے فرمایا سارے جنات سارے انسان ایک زمین پر جمع ہو کر وہ اگر اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات اور سلطنت میں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب جو اگر آپ سے کوئی پوچھے، اور ایک مسلمان کو اپنی ایمانی قوت کو بڑھانے کے لیے، اللہ بے نیاز ہے، تو پھر وہ ہم سے کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، نماز کو قائم کرو، صاحب استعداد ہے تو حج کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہ کرو یہ نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ برائی نہ کرو، یہ سارے ہم کو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس، کرو اور مت کرو جو کہتا ہے، یہی عبادت ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالی ہم کو حکم دیتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو اس کا اس سے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو پھر اس سے فائدہ ہمارا ہی ہے، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔
اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارا فائدہ ہے اگر ہم اس کی عبادت کریں تو ہمارا فائدہ ہے. مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ عمل ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے. وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف. ان کو اف مت کہو. اف نہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وَلَا تَقُل لَّهُمَا قَوْلًا. بلکہ ان کے ساتھ میں نرمی سے گفتگو کرو. وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان سے جھڑک کے بات مت کرو. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان سے نرمی سے بات کرو. اب اگر کوئی بیٹا اس کے اوپر عمل کرتا ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے تو اس میں فائدہ کس کا ہوا؟ اس باپ کا, اس ماں کا, اور فرما بردار بیٹے کا. ایسے ہی جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں ڈوز اینڈ ڈو ناٹس, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت, اس کی قدرت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا. اس میں ہمارا فائدہ ہے اور اگر نہ کرے ہمارا نقصان ہے. اس لیے اس نقصان سے بچنے کے لیے, اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور پھر اس کو آپ ایکسٹینڈ کر دیں دنیا اور آخرت کے فائدے سمیٹنے کے لیے اور دنیا اور آخرت سے نقصان سے بچنے کے لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لہذا یہ اللہ کا حق بھی ہے. کیسے؟ مگر اللہ بے نیاز ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا سب باغی ہو جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو. سب عبادت کریں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر یہ اللہ کا حق ہے. اور ایک شریف النفس انسان, ایک شریف انسان کا قاعدہ ہوتا ہے کہ وہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیتا ہے. پہلے ایک حدیث سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے سوال پوچھا, اے معاذ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حق ہے, کیا رائٹ ہے بندوں کے اوپر؟ معاذ ابن جبل نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں کا کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر؟ کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کا حق یہ ہے بندوں کے اوپر کہ وہ خالص اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ اللہ کا حق ہے. اور بندوں کا حق یہ ہے اللہ کے اوپر وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَن لَا يُعَذِّبُ مَن لَا يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا. اور بندوں کا حق یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں تو اللہ ان کو عذاب نہ دے. اس لیے ہم اللہ کا جو حق ہے وہ حق اس کو دے, اس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اس کے عذاب سے بچ سکیں اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ کا حق, اللہ نے ہم پر بہت سے احسانات کیے ہیں, بہت سے احسانات کیے ہیں. اور عبادت کے اندر دو چیزیں, ایک کیا ہے محبت اور دوسرے تذلل اور خاکساری. پولائٹنس, نرمی, دل کی, سوچ کی اور جو باڈی لینگویج ہے اس کی. بات کو سمجھنے کے لیے جب کوئی آپ کے اوپر احسان کرے, مجھ پر احسان کرے, تو ہمارا دل اس کے تعلق سے کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے. ہماری سوچ اس کے تعلق سے نرم ہو جاتی ہے. ہمارا رویہ اس کے تعلق سے نرم ہو جاتا ہے, اس میں خاکساری, اور اس کے احسان کی وجہ سے ہمارے دل میں اس کے لیے کیا پیدا ہوتی ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے. محبت, تواضع. اب اللہ کے احسانات سوچئے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنا کر اس دنیا میں لایا. کیا ہماری مرضی تھی؟ ہماری مرضی تھی؟ نہیں. اللہ نے ہم کو انسان بنا کر اس دنیا میں لایا. یہ اس کا احسان ہے. وہ ہمارا محسن ہے کہ اس نے ہم کو انسان بنا کے دنیا میں لایا. اور مخلوق کو دیکھیے آپ اور اپنے آپ سے سوال پوچھئے, کیا تمہیں یہ جو کتا گھوم رہا ہے
کیا تمہیں یہ بننا پسند ہے؟ آپ کہیں گے نہیں 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 نہیں، اللہ نے آپ کو بنایا نہیں، اللہ نے آپ کو انسان بنایا، آپ کے اوپر احسان کیا۔ دیکھتے جائیے اللہ کی مخلوق کو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، یہ اس کا احسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کیسی کیسی صلاحیتوں کو رکھا، یہ اس کے بے شمار احسانات ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بہت سی نعمتوں کو انسانوں کے سامنے لایا تاکہ انسان پہچانے اپنے آپ کو، اپنے محسن کو پہچانے، اور اپنے محسن کو پہچان کر اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں، اس کی نافرمانی سے بچ کر۔ کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر 31 مرتبہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کو بتایا، انسان بنایا، بہت سی نعمتیں ہمیں عطا کی۔ سوچئے اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، اس نے نہ صرف ہم کو پیدا کیا بلکہ اس نے ہماری ربوبیت فرمائی۔ اب ربوبیت کیا ہے اس کو آپ سمجھیں۔ ربوبیت کہتے ہیں انشاء الشیء حالن فحالن الی حد التمام۔ ربوبیت یہ ہے کہ کسی چیز کا بڑھنا، گرو ہونا، حالن فحالن، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بڑھتے چلے جانا، ڈیولپ ہوتے چلے جانا، گرو ہوتے چلے جانا، الی حد تمام، حتیٰ کہ وہ اپنے حد کمال کو پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر بیج ہے، ایک حالت ہے اس کی، زمین میں ڈالا دوسری حالت ہو گئی، حالن فحالن، اس کو کھاد ملا، پانی ملی، بیج پھٹا، دوسری حالت اس کی بدل گئی، اس میں سے اخوا نکلا، حالت بدل گئی، 2 پتے پھوٹے، حالت بدل گئی، اس نے بڑھنا شروع کیا، وہ تنا بن گیا، اس میں شاخیں کھلی، اس میں پھل لگے، اس میں پھول لگے، ایک حالت سے دوسری حالت میں اپنی حد کمال کو پہنچ گیا، اب وہ پھول پھل سب کچھ دے رہا ہے، اپنے کمال کو پہنچ گیا۔ ایسے ہماری جو وجود ہے ایک نطفے سے وجود میں آتا ہے، پھر یہ نطفہ مختلف حالتوں کو بدل کر پوری طریقے سے انسان بنتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں مکمل بننے تک جتنی ہماری ضروریات ہے وہ سب ہمارا رب پورا کر کے ہم پر احسان کرتا ہے۔ پھر اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمیں غذا کی ضرورت ہے، ماں کی چھاتی میں غذا آ جاتی ہے، وہ فراہم کرتا ہے، حالن فحالن، اس کے حد کمال تک پہنچانے کے لیے جتنی ضروریات ہے پہنچاتا ہے پہنچاتا ہے پہنچاتا ہے۔ اب بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کی بھوک بڑھنے لگی، ماں کا دودھ کافی نہیں ہے، 7 مہینے کے بعد اس کے دانت نکلنے شروع ہوتے اور باہر اس کے لیے غذا فراہم کی۔ اب اس کو آپ جنرلائز کیجئے، تمام انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ آکسیجن کی۔ 5 منٹ کے لیے ابھی کووڈ کے اندر جو آکسیجن کی کمی اللہ نے بتایا، سمجھو بات کو، کتنے لوگ آکسیجن کی کمی سے دنیا سے چلے گئے۔ یہ آکسیجن اتنی مفت مقدار میں اللہ نے پھیلا دی، کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم زندہ ہیں، چل پھر رہے ہیں۔ آکسیجن کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر ہمارے لیے ضروری چیز کیا ہے؟ پانی۔ 70% پانی زمین کے اوپر، زمین کے اندر، آسمان سے گرنے والا گلیشیئر پہاڑوں کے اوپر جمع ہے، جاڑے کے دنوں میں جمع ہو جاتا ہے برف کی صورت میں، جب سردی ختم ہو جاتی ہے سورج کی تپش سے، جب ندیاں سوکھنے لگتی، نالے سوکھنے لگتے تو وہ پانی بہہ کر جو ہے ندی نالوں کو بھر دیتا ہے۔ کتنا بہترین انتظام پانی کا ہمارے لیے اس نے کیا، بارش سے، گلیشیئر سے، دریاؤں سے، سمندروں سے، زمین کے اندر۔ یہ کھارا پانی ہماری ضرورت ہے، مگر میٹھے پانی کی ضرورت ہے، یہ آبی بخارات بن کر اوپر اٹھتا ہے۔ کون ہے یہ کڑوے اور کھارے پانی کو اٹھاتا ہے تو وہ کھارا ہے، برستا ہے تو وہ میٹھا ہے؟ وہ رب ہے ہمارا جو یہ سب کر رہا ہے، ہمارے لیے کر رہا ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون سمندروں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب؟ کون کھینچ کر لایا پچھم سے باد سازگار؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب؟ کس نے سکھلائی ہواؤں کو خوئے انقلاب؟
کون ہے وہ محسن، کون ہے وہ احسان کرنے والا ہم پر؟ سوچو، اس لیے ہم اس محسن کی عبادت کرتے ہیں کہ بے شمار اس کے احسانات میں ہمارا ایک ایک روواں اس کے احسان تلے دبا ہے۔ یہ سب اللہ کرتا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ حالاً فحالن الی حد التمام، حتیٰ کہ انسان تمام زندگی کی نعمتوں کو پورا کر کے اپنے حد کمال کو پہنچتا ہے۔ پانی کے بعد تیسری ضرورت کیا ہے ہماری؟ غذا۔ اللہ نے زمین سے نکالا، گوشت کی صورت میں، سمندروں کے اندر ہمارے لیے غذاؤں کا انتظام کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے۔ اب آپ دیکھیے کیسی ربوبیت ہے کہ ہوا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر آکسیجن ملتی رہے، کھانا نہ بھی ملے، پانی نہ بھی ملے، تو بغیر پانی کے کچھ دن تو زندہ رہیں گے، بغیر کھانے پینے، مگر آکسیجن ملتی رہے، وہ سب سے زیادہ، اور ایک دم مفت۔ سلنڈر مل نہیں رہے تھے، کتنا پیسہ خرچ کر رہے تھے، مفت میں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ جو سب سے زیادہ ضروری ہے، کھانا نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا، کوئی بات نہیں، آکسیجن ملتی رہے، مگر ایک وقت کے بعد کم سے کم پانی کا ملنا ضروری ہے، بھلے ہی کھانا نہ ملے۔ دوسرے نمبر پر آکسیجن کے بعد سب سے زیادہ چیز کائنات میں پانی ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر غذا ہے۔ اتنا بہترین دسترخوان، جو چیز جتنی زیادہ چاہیے وہ زیادہ، جو کم چاہیے اس سے وہ اتنی کم۔ دسترخوان آپ بچھاتے نا، پلیٹ بھر کر اچار تو نہیں رکھتے، اچار تھوڑا سا رکھتے نا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے جتنی ضرورت ہے اس کے حساب سے ریشو پروپورشن کے اندر کائنات کو بھر دیا، تو ہماری زندگی چل رہی ہے۔ یہ ہوا جب زیادہ ہو جائے تو طوفان بن کر موت کا سامان کرتی ہے، یہ پانی اگر زیادہ ہو جائے ضرورت سے تو سیلاب بن کر موت کا تانڈو ناچتی ہے۔ تو یہ ریشو پروپورشن کی ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی باقی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ عناصر ہوا، آکسیجن، غذا، پانی۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ زیادہ ترتیب کے اندر ہوا، پھر پانی، پھر غذا۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ موت کیا ہے؟ جب یہ چیزیں بگڑ جاتی ہے، کم زیادہ ہو جاتی ہیں، تو پھر موت بن جاتی ہے۔ یہ سب ہم پر احسان کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو وہ ہمارا محسن ہے، وہ اس نے اتنے ہم پر احسانات کیے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ ضروری ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہم نہ کریں وہ بے نیاز ہے، ہم عبادت کریں فائدہ ہمارا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے اور دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بھی پھر شدید ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، مرنے کے بعد کی زندگی کی تفصیلات بیان کی۔ جیسے بتایا اس دنیا میں تم کیوں لائے گئے ہو، بتا دیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے زندگی کو بنایا اور موت کو بنایا۔ یہ زندگی آئے دنیا میں، ایک وقت کے بعد مر جائیں گے، اور ان بٹوین زندگی اور موت کے درمیان ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی احسن عمل۔ ہر وہ عمل اور قول احسن ہوتا ہے تو وہ عبادت بن جاتا ہے، وہ عبادت بن جاتا ہے۔ قول اور عمل جب احسن بن جاتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں دنیا میں لایا گیا، پھر ایک وقت کے بعد ہمیں موت آ جائے گی۔ مرنے کے بعد ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ قبر میں اتارے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، ابھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور ابھی لوگوں کے قدموں کی سرسراہٹ گئی نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جب آپ کسی کو دفن کرنے کے لیے قبرستان پہنچیں،
دفن ہو گیا، سب لوگ واپس ہونا شروع ہو گئے، آپ وہیں رکے رہیے اور اپنے کانوں کو لگا کے رکھیے، ابھی لوگوں کی آواز آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے، مدھم ہو گئی، چپلوں کے چلنے کی آواز، سرسراہٹ کی آواز، قدموں کے چاپوں کی آواز آ رہی ہے، ایک دم مدھم لائٹ ہو گئی، ایک دم لائٹ ہو گئی، ابھی یہ آواز ختم نہیں ہونے پاتی ہے کہ فرشتے آ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ گرز لے کر سر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، اب سوال شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ سوال، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک، تمہارے نبی کون تھے؟ ان سوالوں کے جوابات اس وقت ممکن ہیں جب انسان نے اپنی زندگی کو مقصد کے ساتھ گزارا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر اس نے اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، توبہ استغفار کرتا رہا، جس قدر ہو سکا اللہ کی عبادت کرتا رہا، سید الاستغفار کو سامنے رکھیے، اس سوال کے ساتھ اس کو پیچ کیجئے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہم انت ربی، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے دنیا کے اندر؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ جو شام کو پڑھے گا صبح تک فوت ہوا جنت میں، جو صبح پڑھے گا شام تک جنت میں، کیونکہ وہ اعلان کرتا ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور میری استطاعت اور طاقت کے مطابق اے اللہ میں تیری عبادت فرما برداری کر رہا ہوں۔ اے اللہ تیرے احسانات بہت زیادہ ہیں، میری نافرمانیاں ہیں، مان رہا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ خطائیں ہو رہی ہیں، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں بڑے خسارے میں ہو جاؤں گا، تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں اس وعدے کے اوپر، اس عہد کے اوپر ہوں۔ کون سا عہد؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں۔ میری طاقت کے بھر مقدور بھر اے اللہ اس عہد کے اوپر، اس پیمان کے اوپر میں ہوں جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ خلقتنی وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور اپنی مقدور بر حد تک، استطاعت تک میں جو ہے وہ اس عہد کے اوپر ہوں جو عبادت کا ہے۔ اے اللہ تیرے احسانات بہت ہیں اور میرے گناہ اس کے بالمقابل، تو پھر معافی مانگتا ہے۔ من ربک، تو اگر اس طرح سے زندگی گزاری ہوگی تو اس وقت جواب اللہ کی توفیق سے نکلے گا۔ ربی اللہ، آپ کہیں گے میں نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھوں گا، مگر ڈیلی 5000 مرتبہ رٹا ماروں گا، ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ۔ عبادت کے بغیر زندگی گزار کر رٹا مارنے سے جواب نہیں نکلے گا وہاں پر۔ عملاً آپ نے بتایا تھا، جب جب اعلان ہوا اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آپ نے کہا تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، چھوٹا بن کر چلا آیا۔ تواضع، خاک ساری، نہ مکان روک سکا، نہ دکان روک سکی، نہ تجارت روک سکی۔ جب جب اللہ کا امر آیا تو ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ جب وہاں سوال پوچھا جائے من رب کا، تو اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری زبان مبارک کے اوپر وہ کلمات جاری کر دے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور آپ دیکھیے نا،
کوئی بندہ اگر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے اس کو اپنا رب مانتے ہوئے وہ 5 مرتبہ ظاہر کرتا ہے 5 وقت کی نماز ادا کر کے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ اس کا رب ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ہم پر رحم فرمائے اور یہ جوابات ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم پر ظاہر ہو جائیں، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ تینوں سوالات ہو جائیں گے تو فرشتے ایک اور بھی سوال پوچھیں گے، مگر اس سوال کا تعلق ان سوالوں کی طرح نہیں ہے، تھوڑا ڈیفرنٹ سوال ہے۔ وہ سوال ہوگا تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ جانتے ہو کیا کہے گا؟ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر میں ایمان لایا تھا، میں اس کو پڑھتا تھا، اس کو سمجھتا تھا، میں اس کو پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، میں اس پر ایمان لایا تھا۔ اب یہ اللہ کی کتاب کو ہم دنیا میں پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، یہ کتاب ہم کو کیا بتاتی ہے؟ ہدی للمتقین، متقیوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ کتاب میں پڑھتا تھا، سمجھتا تھا اور اس کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کا اور ابلیس کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات کے اوپر کیا، ان میں سے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جب میری طرف سے تمہارے پاس میرے نبی اور رسول آئیں گے، جو کوئی ان کی پیروی کرے گا، اور دوسری جگہ میری طرف سے جو ہدایات اور احکام آئیں گے کتاب کی صورت میں، رسول کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، رسول کی صورت میں، جو رسول کی اتباع کرے گا، جو کتاب کی پیروی کرے گا، تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا تھا اور اس کے مطابق میں اس کو سمجھتا تھا۔ تمہارا رسول کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا جب جب میرے رسول آئیں گے، کتابیں میں ان کی طرف نازل کروں گا، تو جو کوئی اس کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ ان کو کوئی ملال اور افسوس ہوگا۔ اچھا، جب 2 سوالات ہو جائیں گے تو تیسرے سوال سے پہلے ایک ایونٹ اور ہوگا، وہاں پر تیسرا ایونٹ ایک اور ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ اس کو ایسے محسوس ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا قبر میں، جیسے عصر کی نماز کا وقت ہے۔ دیکھیے عصر کی نماز کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس نماز کا ذکر صلاۃ الوسطیٰ کہہ کر علیحدہ سے اس کا ذکر کیا، یعنی اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بتایا گیا۔ احادیث عصر کی نماز کو لے کر بہت سی آئی ہیں، لہٰذا جو ہے وہ اس کو ایسے محسوس ہوگا جیسے عصر کی نماز کا وقت ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ 2 بیچ کی نماز ہے، یعنی دن جو ہے وہ اپنے اختتام کے اوپر ہوتا ہے اور رات آنے والی ہوتی ہے، اس کے بیچ میں یہ نماز آتی ہے۔ رات قریب ہے، دن کا بڑا حصہ جا چکا ہے، صلاۃ الوسطیٰ۔ اور دوسرے 2 نمازیں پہلے ہیں فجر ظہر، اور 2 نمازیں بعد ہے مغرب عشاء، اس اعتبار سے بھی صلاۃ الوسطیٰ۔ اور یہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، اور دنیا میں یہ وقت بہت فاسٹ ہوتا ہے، دنیا کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے، کاروباری جلدی جلدی کام سمیٹنے میں، ابھی دکان بند ہونے کا وقت ہے، ابھی سارا وقت ہے، اس کے اندر شیطان غفلت کا شکار کر دیتا ہے اور انسان کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کو یہ نماز ایسے محسوس ہوگا جیسے یہ وقت ہے، تو جس نے عصر کی نماز کا اتنا خیال رکھا ہوگا باقی کا تو رکھے گا۔ لہذا وہ کہے گا کہ ذرا رکو رکو، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ اب وہ دنیا میں عادت تھی اس کو، بے نمازی ایسے جیسے نماز پڑھنے والا جب اس کی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ ایسے تڑپنے لگتا ہے جیسے مچھلی جو ہوتی ہے پانی کے بغیر تڑپتی ہے، ایسے بے چین ہوتا ہے، کہیں مسجد ہے کہیں مسجد ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ وہ جوان مرد انہیں غافل نہیں کرتی دنیا کی تجارت اور لین دین اللہ کی یاد سے،
لہٰذا اللہ نے ان گھروں کو اونچا کرنے کا حکم دیا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ اتنی ساری بلڈنگوں کے اندر وہ بے نمازی تڑپ رہا ہے، اے اللہ میں کہاں جاؤں، مجھے وضو کرنا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، اس کو فوراً دکھائی دے ارے یہ مینار مسجد ہے، اور اس کو سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، جب وہ نماز پڑھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا ذکر جب میسر آتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو کہ اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے، اور پھر وہ نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے تب جا کے اس کو سکون ملتا ہے، جیسے وہ مچھلی پانی میں دوبارہ ڈال دی جاتی ہے تب اس کو سکون ملتا ہے۔ تو اس کو ایسے محسوس ہوگا جیسے عصر کی نماز کا وقت، کہے گا مجھے تھوڑا نماز پڑھ لینے دو میرا وقت جا رہا ہے، کہے گا اب ختم نماز، اب یہاں کوئی نماز نہیں، تب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا جائے گا، وہ جواب دے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ہماری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد اس کو مبارکبادیاں دی جائیں گی، اس کی قبر کو وسیع کیا جائے گا، اور اس طریقے سے اس کو کہا جائے گا کہ اب سو جا، جس طریقے سے ایک نوی نویلی دلہن سوتی ہے اور اس کو سوائے اس کے پسندیدہ شخص کے اور کوئی نہیں اٹھاتا، جب شادی ہو گئی پہلا دن ہے گزر گیا، اب اس کے بعد صبح اٹھانے کے لیے نہ ساس جانے کی ہمت کرتی ہے، نہ سسر، نہ کوئی، بلکہ اس کو جو اٹھاتا ہے وہ اس کا شوہر اٹھاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جب حشر برپا ہوگا اس وقت اللہ تبارک و تعالی جو مقرب فرشتہ ہے ایک اچھی شکل و صورت میں اس کو بیدار کرنے کے لیے آئے گا، تو لہٰذا وہ برزخی زندگی آرام کی ہو، جب قبر کشادہ کر دی جائے گی ان سوالوں کے جواب کے بعد، اس کو جنت دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا یہ وہ مقام ہے جس میں تجھے ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ تو دنیا کے اندر ایک مقصد کے ساتھ زندگی گزار کر آیا ہے جس کے لیے تجھے پیدا کیا گیا تھا، اور یہ وہ جہنم ہے جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا۔ اس وقت وہ کہے گا یا ربی اقیم الساعہ، اے میرے رب قیامت کو جلدی قائم کر دے، تو وہ برزخی زندگی آرام کی ہو جائے، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر حشر کی مشکلات ہیں، پھر قیامت کی مشکلات ہیں، ان تمام مقامات کے اوپر اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاری تھی، ان کی ساری زندگی کا معاملہ پرسکون اور آرام دہ ہوتا چلا جائے گا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمیش کے لیے ان جنتوں کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں پر کسی طرح کی کوئی نہ بیماری ہے، نہ پریشانی ہے، نہ کسی طرح کا خوف ہے، نہ حزن ہے، اور ایسی ہمیش کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو اپنے عطا کرے گا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر زندگی گزاری تھی عبادت کرتے ہوئے۔ لہٰذا اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے لیے، جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نافرمانیوں سے ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمیں اس دنیا سے لے جائے کہ وہ ہم سے راضی ہو، ہم اس سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔